اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد سے انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کرہ ارض جس پہ ہم رہتے ہیں یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کو اس پلینٹ پہ آنے کے بعد مختلف مراحل پر مختلف ادوار میں مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خطرات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ یہ خطرات کبھی بہت زیادہ تھے، کبھی کم ہو جاتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ خطرات قیامت تک انسان کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری زندگی میں مختلف قسم کے خطرات ہیں۔ ان خطرات کا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ وقتی خطرات ہوتے ہیں، کچھ پرماننٹ خطرات ہوتے ہیں، تو ہم نے ان خطرات کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جن کو ان خطرات کا سامنا نہ ہو، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھریٹس ویری کرتی ہیں سچویشن ٹو سچویشن، فرام ٹائم ٹو ٹائم، فرام پرسن ٹو پرسن، فرام کنٹری ٹو کنٹری، فرام سوشل سسٹم ٹو سوشل سسٹم۔ ہمیں ان خطرات کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے کامیاب وہی رہتا ہے جو ان خطرات کو ٹائم پر سمجھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی خطرات کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، شناخت کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ ان خطرات سے بچنے کے لیے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تمام کریچرز کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد خطرات سے بچاؤ کی تدابیر کریں۔ آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر جاندار خطرات سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر کرتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پودے ہوں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم اس پلینٹ پہ سپر کریچر ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطرات سے نمٹنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو خطرے کے آنے سے پہلے ہی اسے بھانپ لیتے ہیں اور ان خطرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ چیونٹیاں ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں۔ اب تو یہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بہت سارے جانوروں میں یہ صلاحیت موجود ہے اور ان کا وارننگ سسٹم، کچھ جانوروں کا وارننگ سسٹم انسان سے بھی زیادہ اچھا ہے اور وہ خطرات کو ٹائم پہ بھانپ لیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ پہ طوفان آنے سے پہلے کچھ پرندوں میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پرانے وقت میں جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے تھے تو وہ پرندوں کی ایکٹیویٹیز سے بھانپ لیتے تھے کہ بارش یا طوفان آنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈیکیڈ میں ایک سونامی آیا جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو نقصان پہنچا اور کئی لوگ جو ہے اس کا شکار ہوئے۔ تو بعد میں تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سونامی آنے سے پہلے اس ایریے سے کچھ جانور جو ہے انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور وہ سیف ایریے میں چلے گئے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو خطرات کو بھانپ لیتے ہیں۔ اب ان کا وارننگ سسٹم کیا ہے یہ ہر جانور کا علیحدہ ہو سکتا ہے۔ کچھ زمین کی وائبریشن سے، کچھ ہوا میں موجود یا موسم کی تبدیلی سے اس بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے یا بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تو ان جانداروں سے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لہذا یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود خطرات کو ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں اور ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کرتے رہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں اس کی کوئی باضابطہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کہیں پہ بھی کوئی ایسے پراپر سبجیکٹس موجود نہیں ہیں
جو نارمل سبجیکٹ کے ساتھ پڑھائے جائیں، جس میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سوشل سیکیورٹی کے بارے میں بتایا جائے، خطرات کو سمجھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نالج رکھنے کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کا کلچر بنیادی طور پہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں سے لے کے ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا رواج اور کلچر بہت کم ملے گا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں لوگوں کے کیا کنسیپٹس ہیں، تو مجھے بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ فرق ہی معلوم نہیں کہ سیفٹی اور سیکیورٹی دونوں علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اکثر لوگوں نے سیفٹی اور سیکیورٹی کو ایک ہی چیز بتایا۔ جو پروفیشنلز ہیں جن کا سیفٹی اور سیکیورٹی سے تعلق ہے، یا جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو اس کے بارے میں صحیح کنسیپٹ معلوم ہے، لیکن عام پبلک میں، اور میں پڑھی لکھی پبلک کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کا کوئی بنیادی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، بازاروں میں، یا اپنے اوورآل پورے معاشرے میں سیفٹی اور سیکیورٹی کا کوئی کلچر نہیں دیکھتے۔ پچھلے دنوں بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا، میں مری کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، جس میں کچھ لوگ گاڑی کے اندر موجود رہنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر پراپر تعلیم دی جاتی سیفٹی اور سیکیورٹی کی، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ گاڑیوں میں اس طریقے سے رہنے سے ان کی جان جا سکتی ہے، تو یقیناً وہ یہ قدم نہ اٹھاتے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، یہاں اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی میں اے سی چلا کے سو گئے اور صبح ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوں۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ ہر سردی کے موسم میں بہت سارے گھروں میں لوگ آگ کی وجہ سے، چولہا جلانے کی وجہ سے یا گیس ہیٹر استعمال کرنے کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ لا علمی کہہ لیں یا خطرے کو بھانپنے کی کم صلاحیت کہہ لیں۔ اگر ہمیں ان خطرات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تو لوگ ان خطرات کو ضرور بھانپ لیتے۔ اور ان واقعات کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال یہ واقعات ہوتے ہیں۔ آپ گھروں میں دیکھ لیں، مختلف گھروں میں گیس کی وجہ سے، گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکے ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، گھروں میں کئی جگہوں پہ لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، اموات ہو جاتی ہیں۔ کئی ماؤں کے بچے گھر میں موجود پانی کے ٹینک میں گر جاتے ہیں، واش روم میں رکھی ہوئی ٹب یا بالٹی میں بچے جو ہے گر کے جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑے بڑے لاسز ہیں، irreparable لاسز۔ ہمیں زندگی میں صبح سے شام تک بہت سارے اس طرح کے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ تو جو لوگ ان خطرات کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ان خطرات کو ٹائم پہ شناخت کر لیتے ہیں، وہ ان خطرات سے بچے رہتے ہیں۔ اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی اور سیفٹی کی باقاعدہ تعلیم دی جائے، چاہے اس کے لیے ٹی وی چینل جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں، یا اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس کی جو ہے وہ تعلیم دی جائے، ایک سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو لیا جائے، اور لوگوں کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں بچے پڑھتے ہیں، کم سے کم ان کو اپنے ارد گرد خطرات کو بھانپنے، ان کو ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جانی چاہیے، تاکہ وہ نقصانات، زندگی میں آنے والے نقصانات سے بچتے رہیں۔ میں یہ ویڈیو عام فہم زبان میں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو جن کو
سیفٹی اور سیکیورٹی کی باقاعدہ تعلیم تو نہیں ملتی، لیکن اس طریقے سے شاید ان کو ہم کچھ بتا سکیں تاکہ وہ اپنے ارد گرد موجود خطرات سے بچتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد بے شمار خطرات موجود ہیں، اگر ہم ان کی لسٹ بنانا شروع کریں تو وہ ویری کرے گی فرام پرسن ٹو پرسن۔ ہر شخص کو جن خطرات کا سامنا ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ خطرات کامن ہوتے ہیں اور کچھ خطرات ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک شخص کو ہیں لیکن دوسرے کو وہ نہیں ہوں گے۔ تو ہر شخص کو، ہر ادارے کو، ہر گھر کو، ہر دفتر کو مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اور سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون کون سے ایسے خطرات موجود ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا خطرات کئی قسم کے ہیں، ان کو ہم چلیں مین دو کیٹیگریز میں فی الحال ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک وہ خطرات جو وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں، ٹمپریری کہہ لیں ان کو، اور ایک وہ جو پرماننٹ نیچر کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ہیبٹ بنائیں اور اس ایکسرسائز کو گھر سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا سیکیورٹی آڈٹ کریں اور سیفٹی آڈٹ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا بنیادی کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم، اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا بنیادی کنسیپٹ بتاؤں گا، اور سیفٹی اور سیکیورٹی کی جو بنیادی ڈیفینیشنز ہیں وہ بتاؤں گا، اور ان میں جو ڈفرینس ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دوں گا کہ آپ کے گھر میں یہ خطرات موجود ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیملی ممبرز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ دشمنوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آلات کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، مختلف نیچر کے خطرات ہو سکتے ہیں۔